أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم معزز سامعین کرام، عزت مآب میری بہنوں اور بیٹیوں، ان آیات میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ وعلا نبینا الصلاۃ والسلام اور ان کے مقابلے میں فرعون، حامان اور قارون، ان کا تذکرہ ہے جس طرح کے گزشتہ خطبات میں آپ سنتے رہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کے مطالبے پر جب انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہاری طرف رسول بنا کے بھیجا ہے، تو تم اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی کرو اور بنی اسرائیل کو آزاد کر۔ یہ جو تم نے انہیں غلام بنا رکھا ہے اور اپنا خدمت گزار بنا رکھا ہے، ان کو واگزار کر۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے؟ سورۃ اعراف میں اور اسی طرح سورۃ القصص میں، سورۃ طٰہٰ میں یہ ساری باتیں تفصیل سے مذکور ہیں جو یہاں اختصار سے اللہ ذوالجلال نے بیان فرمائی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب انہوں نے کہا کہ کوئی آپ دلیل دیں کہ آپ واقعی رسول ہیں اللہ کے، تو انہوں نے اپنے آسے کو زمین پر پھینکا اور وہ اژدہا بن گیا، اور اپنے ہاتھ کو بغل سے باہر نکال کے یوں سامنے کیا تو وہ چاند کی طرح روشن ہو گیا۔ یہ دو باتیں دیکھ کے وہ کہنے لگے کہ یہ تو بڑا ساحر ہے، جادوگر، بہت بڑا جادوگر ہے یہ، اور کذاب بھی کہا، جس طرح یہاں ہے فقالوا ساحر کذاب۔ ساحر تو اس لیے کہا کہ یہ جو دو معجزات تھے ان کے تناظر میں کہنے لگے کہ یہ کوئی جادوگری کر سکتا ہے، اور کذاب اس لیے کہا کہ یہ جھوٹا ہے، نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، یعنی نبوت کی دلیل دینے کے باوجود انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا بھی، کذاب بھی کہا،
اور جادوگر بھی کہا۔ اور یہ قصہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نہیں، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ یہی ہوتا رہا ہے، حتیٰ کہ سید الاولین والآخرین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ چنانچہ سورۃ صاد میں اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں وَعَجِبُوا مَنْ جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ فرماتے ہیں كَذَٰلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ۔ کہ نبی علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا کہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اللہ ذوالجلال نے مجھے تمہارے لیے ڈرانے والا اور بشارت دینے والا بنا کے بھیجا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ بڑے تعجب کی بات ہے، وَعَجِبُوا مَنْ جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، کہ ہم میں سے ہمیں کوئی ڈرانے والا ہے، ہمیں کون ڈرانے والا ہو سکتا ہے؟ ہم تو اس پورے علاقے کے سردار ہیں، چودھری ہیں، ہمیں کون ڈرانے والا ہے؟ تم کون ہوتے ہو ہمیں ڈرانے والا؟ آج بھی یہ بات کہی جاتی ہے جب کسی کو کہا جائے نا، کسی بڑے کو کہ اللہ سے ڈرو، چل چل وہ اپنی سنبھال تینوں ساڑھے نال کی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ لوگ اپنی عزت کی وجہ سے اور اپنے تکبر کی وجہ سے حق کا انکار کرتے ہیں۔ اذا قیل لہ اتق اللہ اخذتہ العزت بالاسم، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو وہ اس جملے کو اپنی عزت کے منافی سمجھتے ہیں۔ ہمیں کون کہنے والا ہے، ہمیں کون ڈرانے والا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہر دور میں یہ مصیبت رہی ہے، آج بھی وہی ہے، پہلے انبیاء علیہ السلام کے دور میں بھی یہی بات۔ تو انہوں نے کہا وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، کہ یہ تو جادوگر ہے اور یہ بڑا جھوٹا ہے۔ وہی بات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہی گئی، ساحر کذاب۔ ساحر تو اس لیے کہ ان کے منہ مانگے معجزات نبی علیہ السلام نے ان کو دکھائے، حتیٰ کہ انہوں نے یہ بھی طلب کیا کہ چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ۔ نبی علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیر۔ ایک ٹکڑا پہاڑ کے ایک جانب اور دوسرا پہاڑ کے دوسری جانب۔ کہنے لگے کہ محمد کا جادو تو آسمانوں پر بھی چل گیا۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر کبیر۔ یعنی منہ مانگی بات، ایسا کر کے دکھاؤ، دکھا دیا۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ ان کا تو جادو آسمانوں پر بھی چل گیا۔ اور کذاب اس لیے کہ یہ جھوٹے ہیں، نبوت کا تو اللہ نے نبی انہوں کی بلانا تھا۔ لولا انزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، یہ کسی بڑے کے گھر قرآن نازل ہوتا، کوئی بڑا اللہ کا نمائندہ ہوتا، یہ یتیم یہ اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے۔ جو کسی بڑے کا نمائندہ ہوتا ہے وہ بھی بڑا ہوتا ہے۔ ان کے دل و فکر میں اصل میں دنیا سمائی ہوئی تھی، دنیا کی آزمائش، دنیا کی زبائش، دنیا کی رنگینی، یہ ان کے نگاہوں میں اور ان کے دلوں میں سمائی ہوئی، اور اسی نقطہ نظر سے وہ ہر چیز کا فیصلہ کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کذالک ما أتى الذین من قبلہم من رسول، اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
یہ آپ کو ہی ساحر اور کذاب نہیں کہتے، بلکہ آپ سے پہلے جتنے بھی ہم نے من رسول جتنے بھی رسول بھیجے ہیں الا قالوا ساحر و مجنون، انہوں نے یہی کہا ہے کہ یہ تو جادوگر ہے، یہ تو دیوانہ ہے، یہ تو جھوٹ ہے، سب یہی کہتے رہے۔ اس لیے آپ دل برداشتہ نہ ہو، ان قوموں کی تو ہمیشہ سے عادت ہی یہی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فلما جاءہم بالحق من عندنا، اور جب موسیٰ علیہ السلام ہماری طرف سے حق لے کے ان کے پاس آ گئے۔ دو جملے قابل غور ہے کہ حق فلما جاءہم بالحق من عندنا، ہماری طرف سے حق لے کے موسیٰ علیہ السلام آئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی منمانی نہ تھی، موسیٰ علیہ السلام کا تو کوئی ارادہ اور فکر ہی نہ تھا، وہ تو بکریاں چراتے چراتے 10 سال کے بعد بالآخر اہلیہ کو لے کے مصر کا ارادہ کر کے روانہ ہوتے ہیں، اور راستے میں جناب اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں نبی بنا دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام تو اگر کچھ ملا ہے تو من جانب حق ملا ہے، اللہ کی طرف سے ملا ہے، یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کو جو بھی ملتا ہے وہ سب من جانب اللہ ملتا ہے۔ ہدایت بھی انبیاء کرام علیہ السلام کو من جانب اللہ ہوتی ہے، اللہ اکبر۔ نبوت بھی من جانب اللہ ہوتی ہے، معجزات بھی من جانب اللہ ہوتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے یا اولیاء کرام کے ہاتھوں میں یا ان کے اختیار میں یہ چیزیں نہیں ہوتی کہ وہ معجزات دکھائیں یا کرامات دکھائیں، بلکہ معجزات اور کرامات کا اختیار اللہ وحدہ لا شریک کے پاس ہے۔ تو یہاں یہ اسی بات کی طرف پہلے اشارہ ہے، فلما جاءہم بالحق من عندنا، ہماری طرف سے ہم نے ان کو حق دے کے بھیجا تھا، ہم نے انہیں معجزات دے کے بھیجا تھا، ہم نے ان کو حق کی تعلیم دے کے بھیجا تھا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت اور توحید کے دلائل دے کے ہم نے ان کو بھیجا تھا۔ اللہ فرماتے قالوا اقتلوا ابناء الذین آمنوا معہ واستحیوا نساءہم۔ قرآن مجید میں یہاں بڑا اختصار ہے، جیسے پہلے عرض کیا۔ تو یہ تینوں سر جوڑ کے بیٹھ گئے کہ اب کیا کیا جائے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا ہے دوسرے مقام پر سورۃ طٰہٰ میں فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ قَالُوا إِنْ هَٰذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَا۔ سر جوڑ کے بیٹھ گئے سارے، اب کیا کریں، اس کا کیا حل ڈھونڈیں۔ تو سوچ بچار کے بعد اور غور و فکر کر لینے کے بعد وہ یہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اس کے پیروکار جتنے ہیں نا ان کے بچوں کو قتل کر، اور ان کی بچیاں بیٹیاں جو ہیں ان کو رہنے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں اختصار سے اسی بات کا اظہار ہے۔ قالوا اقتلوا ابناء الذین آمنوا معہ، جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں نا ان کو قتل کر، ان کے بچوں کو بھی قتل کر، اور واستحیوا نساءہم، اور ان کی عورتوں کو رہنے دو، بچیوں کو رہنے دو، عورتوں کو رہنے دو، بندوں کو، سب ایمان لانے والوں کو بھی، اور ان کے گھروں میں چھوٹے جو بچے ہیں ان سب کو تحقیق کر، اور عورتوں کو چھوڑ دو۔ کیوں؟ عورتوں کو اس لیے چھوڑ دو اور مردوں کو اس لیے قتل کر دو کہ اگر یہ اسی طرح بدستور اس کو چھوڑ دیا گیا تو یہ ایک پوری طاقت بن جائے گا اور ہمارے خلاف بغاوت شروع ہو جائے گی۔ اس لیے نہ رہے سر، نہ رہے بانس، نہ بجے بانسری،
نہ رہے سر نہ ہو درد، اس لیے ان کا ویسے ہی ٹنڈا پکا دو، سب کو قتل کر دو تاکہ ان کا جتھا بنے ہی نہ، ان کو قوت حاصل ہی نہ ہو، اور جو بچے بھی پیدا ہوتے ہیں ان کو بھی قتل کر۔ اللہ اکبر کبیر۔ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ، اور ان کی عورتوں کو چھوڑ دو، انہیں کچھ نہ کرو، انہیں نہ قتل کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورتیں وہ کردار ادا نہیں کر سکتی جو مرد ادا کرتا ہے، اور عورتیں انہوں نے اپنے گھروں میں بطور خادماؤں کے رکھی ہوئی، گھروں کی صفائی کرنا، گھروں کی خدمت گزاری کرنا، گھروں میں کھانے پکانا، باقی دیگر ضروریات کے لیے گھروں میں انہوں نے عورتوں کو، بنی اسرائیل کی عورتوں کو رکھا ہوا تھا۔ اور تیسری بات یہ بھی ہے کہ جس قوم کی عورتیں کسی کے زیر اثر ہوں، زیر دست ہوں، وہ قوم کبھی بھی سر اٹھا کے چل نہیں سکتی۔ بات سمجھے یا نہیں؟ جس قوم کی عورتیں کسی کے زیر دست ہوں، غلام ہوں، خدمت گزار ہوں، نوکری چاکری کرتی ہوں، وہ قوم کبھی بھی سر اٹھا کے چل نہیں سکتی، عزت نہیں پا سکتی۔ ان کے لیے ان عورتوں کی یہ خدمت گزاری تان و ملامت کا باعث بن جاتی ہے۔ اور تیسری چیز یہ بھی ہے کہ عورتیں زیادہ ہوں تو بے حیائی اور فحاشی جنم لیتی ہے۔ عورتیں زیادہ ہوں تو بے حیائی اور فحاشی جنم لیتی ہے۔ بے حیائی جس قوم میں پیدا ہو جاتی ہے وہ قوم کبھی بھی عزت اور آبرو نہیں پاتی۔ جس قوم میں بے حیائی اور آوارگی، عیاشی یہ پائی جائے وہ کبھی بھی پنپناتی نہیں، عزت و آبرو نہیں پاتی۔ اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ عورتوں کو تو کچھ نہ کہو، اور ان کے مردوں کو اور ان کے بچوں کو سب کو قتل کر دو۔ یہاں ایک بات مناسب سمجھتا ہوں آپ سے، آپ کے گوش گزار کر، عورتوں کے بارے میں یہ جو مسائل، جتنے مسائل ہیں، دین ہمارا مکمل ہے، دین ہمارا مکمل ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اللہ نے ہمیں مکمل اور کامل دین دی ہے جس میں کوئی کمی نہیں۔ عورتوں کے بھی اتنے ہی حقوق ہیں اور اتنے ہی مسائل ہیں جتنے مردوں کے ہیں۔ مردوں کے حقوق، خامدوں کے حقوق، عورتوں کے حقوق، بیویوں کے حقوق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح فرمائے۔ عورتوں کے حقوق کے بارے میں بالخصوص آپ اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ حجۃ الوداع کے خطبے میں بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ عورتوں کا خیال رکھنا، عورتوں پر ظلم و زیادتی نہ کرنا۔ حجۃ الوداع کے خطبے میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے حقوق کی پاسداری کی تاکید فرمائی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو عورتوں کے یہ سارے حقوق اور مردوں کے اپنے حقوق، حق یہ ہے کہ مرد اپنے حق پورے کریں اور عورتیں اپنے حق پورے کریں۔ جب دونوں کا آپس میں حقوق کا مطالبہ اور حقوق کا ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے، اس وقت گھر بھی برباد ہوتے ہیں، خاندان بھی برباد ہو جاتے ہیں۔ ایک عورت، ایک انصاری صحابیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر، عرض کرنے لگی، حضور میرا ارادہ کیا جا رہا ہے کہ میں شادی کروں، میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ میرے اوپر میرے خاوند کے حقوق کیا ہیں؟ یہ ہمارے لیے سبق دے گئی وہ اللہ کی بندی کہ میرے لیے میرے اوپر میرے خاوند کے حقوق کیا ہیں۔ اگر وہ حقوق میں پورا کرنے کی اہل ہوں تو میں شادی کروں، اگر میرے اختیار میں نہ ہو تو میں شادی نہ کروں۔ اس نے یہ نہیں پوچھا کہ میرے اوپر میرے خاوند کے کیا حق ہیں، یہ پوچھا کہ میرا حق کیا ہے خاوند کے بارے میں،
میرے ذمے کیا ہے خامد کے بارے میں، فرق دونوں میں سمجھ لیں۔ ہم اپنے حقوق چھینتے ہیں، اپنے حقوق طلب کرتے ہیں، جب پورے نہیں ہوتے لڑائی ہوتی، اختلاف بڑھتا ہے، طلاق تک نوبتیں پہنچ جاتی ہیں اور گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ یہ کوئی نہیں سمجھتا کہ میں اپنے حقوق ادا کروں، جن حقوق کی عدم ادائیگی کی بعد پرس قیامت کے دن مجھے اللہ کے ہاں ہوگی۔ یہ فکر نہ خامد کو ہوتا ہے، نہ یہ فکر بیوی کو ہوتا ہے۔ وہ یہی کہتا ہے کہ مجھے اپنے حقوق ملنے چاہیے، میرا یہ حق ہے۔ لیکن یہ فساد کی بنیاد ہے۔ چاہیے یہ کہ جو اس پر حقوق ہے، دیکھیے ہمارے اوپر اللہ کے حقوق ہیں، ہمارے اوپر اللہ کے رسول کے حق ہیں، ہمارے لیے انسانوں کے حق ہیں، ہمارے اوپر حیوانوں کے بھی حق ہیں، انسانوں کے نہیں حق، حیوانوں کے بھی حق ہیں۔ ان تمام حقوق کو پورا کرنا یہ اسلام ہے۔ ان تمام حقوق کو پورا کرنا یہ اسلام ہے۔ اگر میں یہی سمجھوں کہ میں دوسرے سے اپنا حق مانگوں تو یہ اسلام کی تربیت نہیں ہے، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ تم اپنا حق پورا کرو۔ لیکن آج کے مادی دور میں حق یہ ہے، فکر یہ ہے کہ اپنے حق کا مطالبہ کرو۔ ہم حق چھین لیں گے، ہم حق لے لیں گے، اور اس کے نتیجے میں ہنگامے ہوتے ہیں۔ ملکوں میں بھی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ ملکوں میں بھی پھر ہنگامے ہوتے ہیں، نہ ملک میں امن رہتا ہے، نہ گھروں میں امن رہتا ہے۔ فکر یہ ہونی چاہیے کہ میرے ذمے جو اللہ تعالیٰ نے حقوق عائد کیے ہیں، ایز اے مرد ہونے کے، ایز اے خامد ہونے کے، ایز اے باپ ہونے کے، یا اسی طرح ایز اے اولاد ہونے کے، یا ایز اے بیوی ہونے کے، یا ایز اے عورت ہونے کے، وہ میرے حقوق کیا ہے اور میری ذمہ داری کیا ہے، میں نے ان کو کس طرح پورا کرنا ہے۔ یہ ہے اسلام کی فکر، جس سے گھر سنورتے ہیں، جس سے گھر بنتے ہیں۔ لیکن وہ فکر جو مادی چیز نے ہمارے ذہنوں میں پیدا کر دی ہے کہ اپنے حقوق چھین لو، اس سے جھگڑا پڑتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، ملک برباد ہوتے ہیں، گھر برباد ہوتے ہیں۔ ابھی چند دنوں کی بات ہے، ہمارے بزرگ حافظ محمد شریف صاحب، اللہ ان کی عمر میں برکت فرمائے، میں تو تھا نہیں، انہوں نے بتلایا کہ شہر کے علماء کو اکٹھا کیا تھا، سب کو۔ صورتحال یہ ہے کہ آپ کے ضلع میں، فیصلہ آباد ضلع میں، ان پچھلے 6 ماہ میں 24,000 طلاقیں ہوئی ہیں۔ اندازہ کیجیے، 24,000 خلا کے مسائل، اس کے علاوہ طلاقیں 24,000 اور خلا لینے والی اس سے مستضعف۔ اب یہ کیوں ہے؟ اس کی روک تھام، اس کا مداوع، اس کا حل کوئی نہیں ہے اسلام کے ہاں۔ یہ سبب ہے حقیقتاً اسلام کی تعلیم کو نہ سمجھنے کا، اسلام کی تعلیمات کو نہ سمجھنے کا۔ یہ حق سب علماء کو بلایا اور ان کے ہاں یہ مسئلہ رکھا کہ بھائی اپنے خطبات میں، اپنے دروس میں لوگوں کو بتلاؤ کہ طلاق دینی کس طرح ہے۔ ہمارے ہاں عادت یہ بن گئی، عرضی نویس بھی اسی طرح کرتے ہیں۔ جب گھر میں کوئی اختلاف ہو، کوئی جھگڑا ہو، کوئی مسئلہ بگڑ جائے، میں نے تمہیں 3 طلاقیں دی، تمہیں طلاق 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 طلاق، جیسے پسٹل کا برش مار دیا جاتا ہے ایک ہی بار، اور ہم سمجھتے یہ ہے کہ شاید 3 جب تک طلاق نہ دیں اس وقت تک طلاق ہوتی نہیں۔ ہمارے ذہنوں میں یہ بھی ہوتا ہے اپنی بے خبری کی وجہ سے کہ جب تک 3 طلاقیں دیں اس وقت تک طلاق ہوتی نہیں، حالانکہ یہ بھی بے خبری ہے۔ طلاق ایک ہی بار دینے سے طلاق ہو جاتی ہے، 2 دینے کی ضرورت نہیں، 3 دینے کی ضرورت نہیں۔ اور دین نے اس کے لیے بھی قیود قائم کی ہے۔ دیکھیے
پہلے یہ کہ طلاق دو اگر اس کی ضرورت پیش آتی ہے، اگر اس کی ضرورت ہے تو طہر میں طلاق دو، حیض میں طلاق نہ دو۔ حیض میں دی ہوئی طلاق وہ حرام ہے، ناجائز ہے، واقع ہو جاتی ہے لیکن غلط ہے، جس کو طلاق بدعی کہتے ہیں علماء۔ صحیح بات یہ ہے جس کی رہنمائی دین نے کی ہے کہ طلاق دینی ہے تو طہر میں دینی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دی۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہونے لگا اور انہوں نے 6 افراد کی کمیٹی بنائی تو ساتھیوں نے کہا عبداللہ بن عمر کو بھی ساتھ ملا لو، 7واں اس کو بھی، بڑا نیک آدمی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز حضرت عمر فاروق نے فرمایا اس کو تو بیوی کو طلاق دینی نہیں آتی، اس کو کیسے شامل کر لے اس کمیٹی میں؟ اس کو تو طلاق دینی نہیں آتی، اس نے اپنی بیوی کو حیض میں طلاق دے دی تھی۔ اندازہ سمجھے ہے مسئلے کی اہمیت کا؟ اس وجہ سے انہیں مجلس شورا کا ممبر نہیں بنایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اس کو طلاق دینی نہیں آتی، کیا کب طلاق دینی ہے؟ خیر، طلاق دو تو طہر میں طلاق دو، اور طہر میں ہی نہیں بلکہ اس طور میں طلاق دو جس میں تم نے اپنی زوجہ کے ساتھ، بیوی کے ساتھ مقاربت نہیں کی۔ اس طور میں اگر مقاربت کی ہے تو وہ بھی غلط ہے، وہ بھی طلاق بدعی ہے۔ میرے پاس کیا عرض کروں، ایک خاتون آئی، ٹیلی فون آیا طلاق کے ہی مسئلے میں، میاں بیوی دونوں آپس میں جیسے شغل ہی بنا رکھا ہے، شغل ہی بنا رکھا ہے، کوئی بات آ نہیں میں تینوں طلاق دیتی، میں تے ہسدا سا، میں کوئی تینوں دل سکدا طلاق، میں تے ہسدا سا، میں نے طلاق نہیں دی۔ چند دن گزرنے پھر جناب اس نے طلاق دے دینی، کہہ دینا یہ طلاق دے دو۔ اس طرح پتہ نہیں اس نے کتنی بار یہ کھیل کھیلا، کتنی بار یہ کھیل کھیلا۔ پھر کسی وقت اس نے مولانا صاحب سے کسی سے پوچھ لیا تو انہوں نے کہا تو نے جتنی بار بھی یہ کھیل کھیلا ہے غلط کھیلا ہے اور طلاق واقع ہو چکی پہلی بار ہے۔ ہاتھ پکڑ کے رہ گیا کہ یہ کیا بہانہ میرے پاس، میاں بیوی، میاں بھی پریشان، بیوی بھی پریشان ہے۔ اس خاتون کا ٹیلی فون آیا، وہ بیچاری روتی ہوئی کہنے لگی مولوی صاحب جب نکاح پڑھایا کرے نا تو اس وقت یہ مسئلہ بھی ان احمقوں کو سمجھا دیا کرو کہ ہنسی مذاق میں بھی طلاق نہ دیا کرو، ہنسی مذاق میں بھی طلاق دے دی جائے تو ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا بہن ہم اس وقت ایجاب و قبول کے مسائل سمجھائیں یا اس وقت طلاق کے مسائل سمجھائیں؟ طلاق کے مسائل سمجھائیں گے تو مولوی صاحب کہیں گے، لوگ کہیں گے گھر تو ابھی بسا نہیں، یہ بربادی کی پہلے فکر کر رہے ہیں، نوبت بہی جا رسید۔ یعنی ہنسی مذاق میں بھی سلاسن جدہن جدن و حزلہن حزل، ان کی حقیقت بھی حقیقت ہے اور ان کا مذاق بھی حقیقت ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ ان میں ایک طلاق ہے، ایک آزاد کرنا ہے غلام کو آزاد کرنا۔ میں نے تمہیں آزاد کر دی، اور جی میں کدو کیتا سی، میں تے اتو آکھیا سی، اور جو اتو جب آکھیا سی پھر بھی آزاد ہو گیا، اتو طلاق دیں دے اور بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر دیکھیے جب کوئی مسئلہ آتا ہے آئے دن، میرا خیال ہے کوئی مسئلہ نہیں، قاری صاحب آپ کو تو معلوم ہے کوئی دن نہیں جس دن طلاق کے فتوے نہ آتے ہیں۔ اخی جی غصے میں طلاق دی، میں نے کہا خوشی میں طلاق دیتا کون ہے؟ وہ غصے کا بھی کوئی علاج اللہ کے رسول نے بتلایا ہے یا نہیں، یا یہی بتلایا ہے کہ جب غصہ آئے طلاق دے دو؟ غصے کا بھی کوئی علاج اللہ کے رسول نے بتلایا یا نہیں بتلایا؟ غصے کا علاج بتلایا ہے، تفصیل کی گنجائش نہیں۔
فرمایا جب غصہ آئے تو کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ شیطان تمہیں غصہ دلا رہا ہے، شیطان دونوں کے درمیان تفریق کر رہا ہے. شیطان کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی جائے. اب یہ غصہ شیطان چڑھا رہا ہے، تم کیا پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان، اعوذ باللہ من الشیطان، تاکہ شیطان بھاگے اور غصہ ظاہر ہو جائے. اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، نہیں تو گھر سے نکل جاؤ. یہ اقدام نہ کرو. آپ ایمانداری سے بتلائیے طلاق کو روکنے کے لیے دین نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی ترغیبیں بتلائی، لیکن ہم بغیر سوچے سمجھے طلاق طلاق طلاق. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ گھر برباد ہوتے ہیں، خاندان برباد ہوتے ہیں. خاندان ہی برباد نہیں ہوتے بلکہ پورا معاشرہ برباد ہو کے رہ جاتا ہے. اس لیے بھائیو ان مسائل کو سمجھو، ان حقائق کو سمجھو. طلاق اس طرح دو جس طرح اللہ کے رسول نے دینے کی اجازت دی ہے. ایک طلاق دو بس. طلاق دی، طلاق دینے کے بعد یہ بھی نہیں کہ بیوی کو گھر بھیج دو، والدین کے اپنے گھر میں. ایک طلاق کی صورت میں بیوی کو گھر بھیجنے کی اجازت نہیں ہے. لا تخرجوهن من بیوتکم، اللہ نے فرمایا کہ اس کو اپنے گھروں میں سے مت نکالو، گھر میں رہنے دو. گھر میں رہے گی 3 مہینے یعنی 3 حیض تک. کوئی مصالحت کی، کوئی سلو کی، کوئی خوشی کی، کوئی مٹھاس کی بات ہو جائے گی تو سلو ہو جائے گی. اس لیے اس کو گھر سے نہ نکالو، گھر میں رہنے دو. ہم تو طلاق دے کے کہاں بھیج دیتے ہیں، وہ بھی چلی جاتی ہے اور یہ بھی بھیج دے، جا اپنے پیکے جا، مگر وہ لے انا للہ و انا الیہ راجعون. سراسر قرآن کے خلاف، سراسر دین کے خلاف. نتیجہ پھر ہم بھوگتے ہیں. ہمیں پیش کیوں آتا ہے گھروں میں اس کے یعنی وبال اور ان کے مصائب، ان سے ہم پھر دوچار ہوتے ہیں. اور پھر 3 مہینے گزرنے کے بعد، 3 حیض گزرنے کے بعد طلاق ہو گئی. دوسری طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں ہے طلاق دینے کی ضرورت. طلاق ہو گئی. اب طلاق ہو جانے کے بعد پھر خاندان میں پھر ایک مسئلہ چلا کہ یار یہ لڑائی ٹھیک نہیں ہے، ان کو جوڑ دینا چاہیے. بچے ہیں، ان کے بچے ہیں، بیٹیاں ہیں، وہ کہاں جائیں گی؟ خاوند کو بیوی تو مل جائے گی لیکن بچوں کو ماں کہاں ملے گی؟ پھر یہ درد پیدا ہوتا ہے. بات سمجھے نا؟ پھر یہ درد پیدا ہوتا ہے. خاندان والے اٹھ کے ہم کی سنو کے لیے کوئی تیاری کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. جب کوشش کرتے ہیں خاندان تو طلاق کے عدت کے اندر وہ رجوع کر سکتا ہے بغیر کسی ہیلے حوالے کے. 3 مہینوں کے اندر رجوع کر. اگر عدت گزر گئی ہے، 3 مہینے گزر گئے ہیں، 3 حیض گزر گئے ہیں، تو اسی سے دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے بغیر حلالے کے. بات سمجھے؟ یہ ہے دین جس میں اتنے فائدے ہیں. جب ہم نے دین کو مذاق بنایا ہے تو پھر نقصان بھی اٹھایا ہے. یہ ہے دین کی آسانی ہے. الدین یسر، نبی علیہ السلام نے فرمایا دین تو ہمارا بڑا آسان ہے لیکن اس کو مشکلات میں ہم نے پیدا کی ہے. اللہ اکبر. یہی چیز، یہی حرکت اور یہی چال فرعون نے چلی کہ ان کی بیویوں کو باقی رکھو، ان کے ساتھ ہم نمٹ رہیں گے. یہ ہماری خدمتیں بھی کریں گی، ملک میں آزادی اور عیاشی بھی پھیلے گی، اور جو بچے کچے ہیں وہ سر اٹھا کے ہمارے سامنے چل نہیں سکیں گے. یہ چال تھی ان کی. کس کی؟ فرعون کی، نمرود کی، فرعون کی، حامان کی اور قارون کی. یہ تو ان کی چال تھی، لیکن اب چال ہمارے اوپر رہی ہے. دکھ کی بات تو یہ ہے اس نے تو جو چال چلی، اللہ ذوالجلال نے تو اس کی چال کو بالکل ہوا منصورہ کر دیا. اس کو
اور اس کے پورے لشکر کو دریا میں غرق کر دیا. اللہ نے ان کو غرق کر دیا. اب ہمارے گھر غرق ہو رہے ہیں, ہمارے گھر ویران ہو رہے ہیں, ہمارا ماحول اور ہمارا معاشرہ جو ہے نا وہ برباد ہو رہا ہے. اس لیے میرے بہنوں اور اس لیے میرے بھائیوں, دین کو سمجھو. آپ سوچیں ذرا, اللہ کے نبی نے حضرت انس سے مروی ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی نکاح کر لیتا ہے وہ اپنا آدھا دین مکمل کر لیتا ہے, اس کو اپنے آدھے دین کی فکر کرنی چاہیے. اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا, نکاح کو کیا کہا ہے؟ دین کہا ہے. نماز دین ہے, روزہ دین ہے, حج زکات دین ہے. وہ مسئلے ہم جانتے ہیں, پوچھتے ہیں, نماز کے لیے پوچھتے ہیں, تو اس دین کے لیے کیوں نہیں پوچھتے؟ نکاح کا مسئلہ کیوں نہیں سمجھتے؟ نکاح کے جو مسائل ہیں, میاں بیوی کے جو حقوق ہیں, وہ کتابوں میں موجود ہے, اردو کی کتابوں میں موجود ہے, حدیث میں بھی موجود ہے. اس کا اہتمام کیوں نہیں کرتے؟ یہ جرم تو ہمارا ہے کہ ہم دین کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. دین کا کوئی قصور نہیں ہے. پھر جتنے الجھاؤ پیدا ہوتے ہیں, پھر حلالہ جناب فتویٰ دینے والے بھی موجود ہیں. حلالہ جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ حلالہ حرام ہے, حرام ہی نہیں بلکہ فرمایا ہے کہ یہ ایسے ہے جیسے منگوا سانڈ ہوتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اتنی ضلالت والی حرکت اور اتنی غلط تشبیہ نبی علیہ السلام نے صبر پر دی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ تو یہ ہے کہ جو یہ اقدام حلالے کا کرے گا میں اس پر زنا کی حد قائم کروں گا. لیکن ہم جناب دھڑا دھڑ حلالے کے سینٹر بھی بنا رکھے ہیں لوگوں کے فیصلوں کے لیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. دین کو چھوڑا ہے, دین کو سمجھا نہیں ہے, اس پر عمل نہیں کیا, تو پھر حرام کام کی طرف بھی آپ ہم آئے. اس لیے حرام سے بچیں, دین کو اللہ کے لیے سمجھیں, دین کے مسائل کو سمجھیں. یہ سمجھیں کہ میرے حقوق کیا ہیں, میرے فرائض کیا ہیں. جس طرح آپ سنتے ہیں نا نماز کے فرائض ہیں, نماز کی سنن ہے, نماز کے مستحبات ہیں, تو یہ نکاح کے بھی فرائض ہیں, اس کے بھی شروط ہیں, اس کے بھی مستحبات ہیں. اس کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ جب اس کو نہیں سمجھتے تو پھر مسائل الجھتے ہیں, گھر برباد ہوتے ہیں. یہ ہماری کیا کہنا چاہیے کہ لا علمیوں کا نتیجہ ہے, دین سے دوری کا نتیجہ ہے, دین کا علم نہ سمجھنے کے نتیجہ ہے. اس لیے میرے بھائیوں دین کو سمجھنے کی کوشش کریں. دین کا کوئی قصور نہیں, دین قصور ہمارا ہے کہ ہم دین کو نہیں سمجھتے. اس دین کو سمجھنے کی کوشش کریں, لیکن دین کی سمجھنے کی کوشش بھی کس سے کریں؟ اپنے سلف کے جو تابع دار ہیں, صحابہ کے پیروکار ہیں, سلف کے طریقے پر چلنے والے ہیں. ورنہ دین کا نام لینے والے آج بہت سارے لوگ ہیں, دین کا نام لینے والے آج بہت سے ہیں, لیکن دین وہ ہے جس پر نبی علیہ السلام نے جس کی تعلیم دی, جس پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عمل کیا, وہ دین ہے. اس کے علاوہ اور کوئی دین نہیں ہے. اللہ اسی دین کا ہمیں پیروکار بنائے اور اسی کی فرمانبرداری اور اطاعت گزاری کی اللہ ذو الجلال ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو یہ ضمن بات آئی تھی فرعون کی اس شان کے نتیجے میں نے مناسب سمجھا کہ وہ بات اور پیغام علماء کا وہ بھی آپ کو دے دوں اور اس مسئلے کی اہمیت بھی آپ کے سامنے عرض کر دوں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.